بائی الیکشنز ہوئے PB20 خوزدار 3، یہ جو ہمارے حلقے کے وڈ، اورناچ، نال، سارونا، آڈنجی، ان علاقوں کے الیکشن مہم کے دوران آپ سن رہے ہوں گے کہ ایک را فنڈڈ لشکروں کا جو سیاسی ترجمان ہے، جو آج کل معروف ہے منشی کے نام سے، بہت زیادہ شور و واویلا کر رہا تھا اور آسمان سر پہ اٹھایا ہوا تھا کہ فارم 47، 45، 47۔ تو اب تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں رہا کہ یہ ہمیشہ سے خود یہ اور اس کی فاشسٹ جو اس کا گروپ ہے، دہشت گرد ٹولہ ہے، یہ فارم 47 کی پیداوار تھی، ہے، اور جو ان کے قول و فعل میں جو تضاد ہے، جو ان کے چہرے سے، بدنما چہرے سے جو نقاب ہٹ چکا ہے، غالباً ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے آئندہ بھی فارم 47 کی پیداوار نہ بننے کا، ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے، مطلب ہمیشہ یہ بنتے رہیں گے۔ جو اس نے شعبدہ بازی ان لوگوں نے کی الیکشن سے 2 دن پہلے، DRO DC خوزدار کے دفتر کے سامنے آ کے جو انہوں نے ڈرامہ بازی کی، جو بدترین منافقت انہوں نے دکھائی، یہ ان کی شکست کا واضح ثبوت ہے کہ جو شخص اپنے جھوٹ اور فریب کی بنیاد پر پورے بلوچستان کی سیاست کا، اپنے آپ کو اس سیاسی اکھاڑے کا پہلوان سمجھتا تھا، تو اس کے رونے دھونے سے 2 دن پہلے اور یہ فریاد کرنے سے کہ یہ POs یہ عملہ میرے کہنے پہ لگائیں، تو یہ حقیقت روز روشن کی طرح پہلے ہی عیاں تھی۔ اب تو میرے خیال میں دیکھنے والوں کے ساتھ ساتھ نابیناؤں کو بھی پتہ چل گیا، بہروں کو بھی پتہ چل گیا، بھائی اس سے بڑا ڈرامہ باز، دھوکے باز اور کوئی نہیں، اور صاف شفاف الیکشن کی دھجیاں ہمیشہ سے یہ اور اس کا گروہ جو ضلع خوزدار میں اڑاتے رہے ہیں۔ تو یہ سب کے سامنے آ گئی کہ یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ یہ دھاندلی کی پیداوار تھے، ہیں اور رہیں گے۔ اس کی سیاسی شکست اس نے تسلیم کی، اس گروہ نے، کہ جب یہ آئے ادھر اور انہوں نے کہا عملہ ہماری مرضی کے مطابق لگائیں، تب بھی عملہ ان کی مرضی کے مطابق لگا دیا گیا۔ جو ادھر ریٹرننگ آفیسر کے ماتھے پہ ایک سیاہ کلنک ہے کہ بلیک میل ہو کے اس نے ایک گروہ کے ہاتھوں ایک امیدوار کے لیے تمام جو 100 کے 100 پولنگ اسٹیشنوں کا عملہ ان کے مرضی سے لگایا، اور پولنگ پلان تمام جو سیکورٹی پلان ان کی مرضی سے لگایا، یہاں تک کہ آج تک کہیں ہمارے حلقے میں، یہ آپ لوگوں کو میں دعوت دیتا ہوں، آپ لوگ تحقیق کریں کہ لیڈی کانسٹیبلز پولنگ اسٹیشنوں پہ کبھی نہیں لگی، تو ان کے مرضی سے ان کے پارٹی کے کارکنان جو لیڈی کانسٹیبلز تھے ان کو لگایا گیا ہمارے اکثریتی علاقوں میں خواتین ووٹرز کو ہراساں کرنے کے لیے۔ تو شرم آنی چاہیے اس غیر اخلاقی، غیر بلوچی جو رویہ رکھنے والے اس منشی پہ، کہ یعنی اس کے سامنے خواتین کی بھی کوئی قدر و قیمت نہیں، کہ بس اس کا مقصد یہ ہے کہ جو انگریز کا یہ کٹ پتلی اس نسل در نسل سے یہ رہے ہیں، ابھی مودی کے یہ یار ہیں، تو یہ اپنا جو جبر اور استبداد ہے اور جو ایک جاگیردارانہ جو ان کا 2 نمبر جو اسٹیٹس ہے اس کو بحال کرنے کے لیے اور ظلم کے ہتھیار کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے، یہ ان کے ہاں نہ خواتین کا احترام ہے، نہ کوئی روایات کا احترام ہے، نہ کچھ۔ الیکشن ہوئے،
الیکشن میں واپس یہ جو منشی اور آر او کی جو گٹھ جوڑ ہے وہ سامنے اور زیادہ عوام کے سامنے واضح ہوا. یہ حقیقت تقریباً 100 پولنگ اسٹیشنز تھے. ہر پولنگ اسٹیشن پہ ایک جو بک جس میں 100 ووٹرز ہوتے ہیں, 100 ووٹر کے لیے پرچیاں ہوتی ہیں, وہ غائب تھیں. اور اس کی باقاعدہ کمپلینٹ ہم نے بر وقت اس دن بھی درج کرائی, اور بعد ازاں آر او, ڈی آر او اور الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو ہم نے ابھی اپیل کی ہے, جو اپنی فریاد کی ہے, اس میں بھی یہ چیز واضح ہے. اور یہ تمام بکس جو ہیں ہر پولنگ کے, یہ اس منشی گروپ کو حوالے کیے گئے. یہاں تک بھی انہوں نے بس نہیں کیا, ان کے اصل ووٹ بہت کم ہیں. جو بھی انہوں نے بوگس نظام, جو بھی انہوں نے 2 نمبری کی, وہ ہم الیکشن کمیشن میں گئے ہوئے, وہ جلد کھل جائے گی انشاءاللہ, واضح ہو جائے گی. انہوں نے پوری اپنی کوشش کی کہ رزلٹ جو ادھر جمع ہو رہا ہے, جو فارم 45 جمع ہو رہے ہیں, ان میں رد و بدل کی پوری کوشش کی. ان کے غنڈوں نے, ان کے بدماشوں نے پی اوز کو یرغمال کرنے کا کوشش کیا. پھر یہاں آر او تو ویسے بکا ہوا تھا ان کے ہاتھوں, تو جو آر او کے نیچے کے ماتحت جو عملہ, جو اے آر اوز تھے, وہ ان کی آپ خود چیک کر سکتے ہیں کہ جو اے آر اوز ہیں آر او کے نیچے, وہ کون لوگ ہیں. وہ آپ صحافی حضرات میں چھوڑ کہ وہ ان کی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. یہاں جو ضلعی سطح پہ جتنے سرکاری ملازمین ہیں, اکثریت وہ کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے ان کا نظریہ ملتا ہے, ان کی کوئی وابستگی ہے. تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی وابستگی کہاں ہے. کم از کم ایک اے آر او وہ ان کے گھر کا ملازم ہے, اور باقی بھی اے آر اوز یعنی ان کے یہ جو سحر سے آزاد نہیں ہے. اس منشی کا کافی زبردست سحر ہے. اس نے مولویوں کو بھی اس دفعہ نہیں چھوڑا, کہیں کا نہ چھوڑا, ان کا بھی بیڑا غرق کیا. یعنی مولویوں سے مولوی گری کا لبادہ ہی یعنی وہ تبدیل کروا دیا, چھین لیا یا تبدیل کروا دیا. تو یہ اے آر اوز کے ذریعے انہوں نے جس طریقے سے ہمیں بتائے بغیر رزلٹ کی کنسولیڈیشن کی, بغیر ہمیں کوئی اطلاع نہیں دی انہوں نے. اس وقت جتنی بھی انہوں نے 2 نمبری کی, جتنی بھی انہوں نے ریگنگ کی, جتنا بھی انہوں نے فارم 45 کو تبدیل کیا اور فارم 47 اپنی مرضی سے چھپوایا, اس کے باوجود اس وقت بھی ہمارے 22,000 کے قریب ووٹ ہیں. اور آخر میں کنسولیڈیشن میں ہمارے ووٹوں کو ہمارے امیدوار کے لیے لکھا گیا. لسانی پولنگ اسٹیشن ہے, اس کے جو ہمارے جتنے ووٹ ہیں وہ انہوں نے ہمارے مخالف امیدوار کے لیے لکھ لیے. اور اس چیز کو ابھی ان کے دفتر میں کہتے ہیں ہم سے جی کلیریکل مسٹیک ہوا ہے. اسی طرح کچھ اور پولنگ اسٹیشنوں پہ ہمارے جتنے ووٹ تھے اس کے آدھے لکھے گئے. تو یہ واضح ہے, ابھی کوئی بھی جائے تحقیق کرے, فارم 45 کو دیکھے, جو خود ریکارڈ کا حصہ ہیں, ہمارے بھی ریکارڈ کا حصہ ہیں. 22,000 کے قریب ہمارے ووٹ ہیں اس وقت. ہمارا گمان یہ ہے کہ جو انہوں نے 2 نمبریاں کی, جو ہمیں نظر آ رہی ہیں, اور کئی ایسی چیزیں جو ہم سے پوشیدہ ہیں, جو الیکشن کمیشن ہم اسی لیے گئے ہیں. تو الیکشن کمیشن جب اس چیز پہ اگر شفاف تحقیقات کرے گی, وہ بھی اگر آر او کی طرح جانبداری کا مظاہرہ نہیں کرے گی, ملک میں آئین اور قانون کی پاسداری کرے گی, اپنے ضمیر کی آواز سنے گی اور ایک صاف شفاف طریقے سے تحقیقات کرے گی, تو اور بھی کئی پوشیدہ راز ہیں جو مجھ سے بھی ابھی تک پوشیدہ ہیں, وہ بھی کھل کے سامنے آئیں گے. معزز صحافی حضرات, کل ایک بہت ہی
انتہائی شرمناک واقعہ ہوا ضلع خوزدار میں، خوزدار سٹی میں، الیکشن کمیشن کے ریجنل دفتر میں. میں ایمانداری سے آپ کو کہوں، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ تو ان کے بارے میں ہمیں پتہ ہے، یہ تو بالکل مودی کے زرخرید غلام ہیں، یہ فاشسٹ گروہ والے، یہ تو ڈیتھ اسکواڈ ہیں. انہوں نے قتل عام خوزدار میں کیا، نہ اساتذہ کو چھوڑا، نہ ڈاکٹرز کو چھوڑا. توتک کے اندر زناب الجبر کا اجتماعی واقعہ، وہ بھی انہی کے کارندوں کے ذریعے ہوا 2007 میں. ہر یعنی شرمناک حرکت کی ان سے توقع کی جا سکتی ہے. لیکن جو میں نے کہا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جو ان کی ایک نام نہاد اتحادی جماعت ہے، وہ اس طرح کے گندے اور شرمناک عمل میں ان کا ساتھ دے گی. کہ پرسوں رات کو اپنی 2 نمبریاں چھپانے کے لیے جب انہوں نے سنا کہ ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان گئے ہیں، تو اس منشی گروپ کے جو ڈیتھ اسکواڈ کے دہشت گرد مسلح حالت میں آئے اور الیکشن کمیشن پہ انہوں نے قبضہ کیا. کچھ لوگ بول رہے ہیں پرسوں رات کو 10 بجے، کچھ لوگ کہتے ہیں 2 بجے، لیکن 2 بجے سے پہلے ہی آئے ہیں. اور رات 2 بجے سے صبح 11 بجے تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ریجنل دفتر پہ ان شیطانوں اور ان دہشت گردوں کا، ان کے چیلوں کا قبضہ آ رہا ہے مسلح حالت میں. جو ریجنل الیکشن کمشنر ہے وہ اسی دفتر میں رہتے ہیں غالباً، ان کی رہائش بھی وہیں ہے. صبح وہ جب اٹھے، تیار ہوئے، باہر نکلنے کی کوشش کی، انہوں نے نکلنے نہیں دیا، باہر والوں کو اندر نہیں چھوڑا. اور رات کو یہ کیا کچھ کرتے رہے، یہ بہت ہی مشکوک ایک عمل ہے اور غیر آئینی، اور جتنا آپ چوری کا کہیں، یہ یعنی ایک غیر قانونی عمل کہیں، دہشت گردی کا عمل کریں، وہ چلتا رہا ہے. تو ہمیں ریجنل الیکشن کمیشنر پہ کوئی اعتبار نہیں اس کے بیان پہ. لیکن یہ وہ خود تسلیم کرتا ہے بالکل ہم یرغمال رہے ہیں، جس کی ایف آئی آر بھی ابھی آپ لوگوں کا مہیا کریں گے. ایف آئی آر ہو چکی ہے. تو جب سب سے پہلے ہمیں پتہ چلا کہ جی اس طریقے سے یہ ایک ٹھیکیدار ایم پی اے ہے، اس کے گھر کے ساتھ یہ ریجنل آفس، کہ جی وہاں شور و غوغا اور مسلح لوگوں نے ریجنل جو الیکشن کمشنر کے دفتر کو قبضہ کیا ہوا ہے، اندر باہر ہر جگہ موجود ہیں اور رات سے موجود ہیں. تو ہم نے اپنے تئیں کوششیں کی، بھئی یہ جنگل کا قانون تو نہیں، خوزدار ایک بلوچستان کا دوسرا بڑا شہر ہے اور لکپاس سے حب تک مین روڈ کے اوپر سب سے بڑا شہر ہے. ہمارے بلوچ براہوئی علاقوں میں جو ہماری پاپولیشن ہے، اس کے حوالے سے تو ہمارا بہت ہی یہ میجر سٹی کی حیثیت یہ رکھتا ہے. ادھر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے، کمشنر صاحب ادھر بیٹھتے ہیں، ڈی آئی جی صاحب بیٹھتے ہیں، پھر ضلع کے جو پولیس کے سربراہ ادھر بیٹھتے ہیں، ڈپٹی کمشنر بیٹھتے ہیں، پورا آرمی کا ڈویژن بیٹھتا ہے، جی او سی بیٹھتے ہیں، ایف سی کمانڈنٹ بیٹھتے ہیں. اور وہ خوزدار کے بھی کوئی دور دراز جگہ نہیں ہے، بالکل قلب میں. اگر کبھی خوزدار میں کوئی ریڈ زون بنے تو یہ ریڈ زون کے اندر یہ جگہ آتی، بالکل اس کے دفاتر کے درمیان یہ کچھ ہو رہا ہے اور سب ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں. ہم نے شور مچایا کہ جی ہم تو پھر آتے ہیں، کم ہیں زیادہ ہیں، جتنی عوام ہے ہمارے ساتھ ہم آتے ہیں، جس کو مارنے کا شوق ہے مار دیں ہمیں. پھر انہوں نے دیکھا کہ لا اینڈ آرڈر کی بڑی صورتحال پیدا ہوتی ہے. اس عوامی دباؤ پہ پھر لوکل انتظامیہ حرکت میں آئی. ہمارے ڈی پی او صاحب بھی ابھی 2 دن ہوئے ٹرانسفر ہوئے ہیں. ہمارے جو ڈی آر او صاحب بھی پتہ نہیں کس چیز کے لیے گئے ہوئے ہیں خوزدار کے ان حالات میں. جو ڈی سی صاحب ہیں ہمارے، وہ بھی موجود نہیں تھے. تو پھر وہ گئے تو وہ دوڑ کے، اور اگلی رات سے وہ جب آئے ہیں، کہ میں آپ لوگوں کو یہ بات بتاتا ہوں جو ہماری معلومات کے مطابق، اگلی رات سے وہ آئے ہیں، اسی ٹھیکیدار کے مہمان وہ رہے ہیں. تو اس کے پارٹی کو سوچنا چاہیے یہ کس ڈگر پہ، یعنی یہ منشی گروپ تو ویسے ڈیتھ اسکواڈ ہے،
تو اس جماعت کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس ڈگر پہ جا رہی ہے. وہ خضدار میں وہ فساد کی پھر ذمہ دار وہی ہے, یعنی اس تمام فساد کی جڑ وہی ہے. وہ چاہتی ہے لوگ ایک دوسرے کو ماریں, سیاسی اتحادات ہوتے رہتے ہیں. وہ ایک علیحدہ بات, اس میں بھی خضدار کے ان لوگوں نے بددیانتی کی. وہ الیکشن سے پہلے ہم نے نہیں کہا کہ وہ کہیں گے ہم بہت پریشان ہیں. وہ اردو میں ہے کہ لوٹی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. وہ اسی شیطان گروہ کے خمیر سے اگر ان کا خمیر ملتا ہے, ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ہمارا توکل ہمارے رب پہ, جس کی جھولی میں, جس گند میں, جس گٹر میں گھسنا چاہیں ان کا کام ہے, جائے گھسیں. لیکن اب میں کہتا ہوں کہ وہ یہ بددیانت بے زبان لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنے سربراہ کی بات نہیں مانی بائیکاٹ کی. یعنی کہتے ہیں ہم بائیکاٹ پہ, اور ادھر انہوں نے حصہ لیا. چلے وہ ان کے اپنے ضمیر کی بات, جو بے ضمیری انہوں نے کی, بے زبانی کی, ان کا عمل ان کے سپرد. لیکن اب جو انہوں نے ان کے ٹھیکیدار جو نام نہاد ایم پی اے نے جو شرمناک عمل کیا, تو وہ کیا سمجھتا ہے کہ اس کا ہاتھ, اس کا گریبان مظلوم عوام کے ہاتھ سے محفوظ رہے گا؟ رات کو یہ جو دہشت گرد آئے یہ اسی کے مہمان رہے ہیں میری اطلاعات کے مطابق. اسی کے گھر میں کھانا کھایا ہے انہوں نے, اسی کے گھر سے ان کو بستر دیے گئے ہیں, اور کچھ کرسیاں لا کے ان دہشت گردوں نے یہ الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر رکھ کے بیٹھے ہیں. وہ بھی اسی کے گھر سے وہ کرسیاں لائیں, اور جب فورسز آئی ہیں بھاگ کے اسی کے گھر میں گھسیں. تو یہ یعنی جو ہمارے جہلوان کی روایات ہیں اس کو پارا پارا کرنے کے مترادف ہے. اگر جو بھی انہوں نے بددیانتی کی یا نہیں کی, جو بھی ان کا مسئلہ ہے وہ جانے, ان کا کام جانے. ہم کہتے ہیں انہوں نے غلط کیا بائیکاٹ کا اعلان کر کے, اور ادھر یہ انہوں نے گل کھلایا الیکشن. لیکن اب جو یہ کر رہے ہیں یہ تو اتحادی جماعت کی ذمہ داری نہیں ہے. یعنی وہ مجھے بتا دیں کہ وہ اتحاد اس لیے کہ وہ جدھر اب منشی چوری کرے یہ بھی چوری کریں اس کے ساتھ, جدھر کسی کو قتل کرے یہ بھی ساتھ میں قتل کریں, جدھر کسی کے زمین پہ قبضہ کرے یہ بھی زمین پہ قبضہ کریں. یہ تو آپ میں خضدار کے عوام کے پاس اس بات کو چھوڑتا ہوں کہ یہ تو انتہائی یعنی غیر روایتی, غیر اخلاقی, غیر اسلامی ایک بات ہے اور گناہ ہے کہ وہ دہشت گرد آئے ہیں, الیکشن کمیشن پہ قبضہ کیا ہے انہوں نے, لوگوں کو خوف و ہراس میں رکھا ہے, ان کو یرغمال بنایا ہوا ہے, اور اندر جا کے وہ اپنے مخالف امیدوار کے جو ووٹ ہیں جو ان سے اکثریت میں یعنی ہمارے ووٹ, ان کو وہ ضائع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ جی ان کا یہ جو ٹھیکیدار جو نام نہاد جو نمائندہ ہے وہ پورے طریقے سے ان کے ساتھ ہے. اب ہمیں تو اطلاعات ملی, ہمیں کنفرم اس وقت ہوا جب یہ لوگ گرفتار ہو گئے اور انہوں نے پولیس کے ہاں بیان دیا کہ ایسا ایسا یہ سب کچھ ہوا ہے. پھر ہم نے معلومات کی, علاقائی حساب سے واقعی اس طریقے سے ہوا, تو ہم تو حیران ہو گئے. اب یہ جہلوان کا جو ایک سیاسی ماحول ہے وہ کس طرف جا رہا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کا وارث کہیں, اور جو اس سے بھی بڑھ کے قرآن و سنت کی باتیں کریں, اور اللہ کی زمین پہ اللہ کے نظام کی باتیں کریں, اور قرآن و سنت کی مقدس باتیں لوگوں کو بتائیں, اور اس کے بعد اس طرح ان کا ایک نمائندہ اس طرح کا شرمناک اور گناؤنا ایک کردار ادا کرے جو ان سب کا نمائندہ ہے, تو یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس معاملے میں نہ اللہ کے ہاں انشاءاللہ ان کے لیے معافی ہے, نہ اللہ کی مخلوق انسانوں کے عوام کے ہاں ان کے لیے معافی ہے, اور یہ سیاہ داغ ہے ان کے ماتھے پر.
ہمیشہ الیکشنز ہوتے ہیں، اتحادات ہوتے ہیں، اور بھی اتحادات اس ضلع میں ہوئے. ابھی پیپلز پارٹی نے جو لوکل سطح پہ اتحاد ہمارے مخالف سے کیا، لیکن ہم نے ان کے اسٹیج کو بی ایل اے کے دہشت گردوں کا اسٹیج بنتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا، خزدار کے قاتلوں کا، دہشت گردوں کا کے ہاتھ میں وہ ان کو مائک تھماتے ہوئے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، اگر انہوں نے بہتر سمجھا ہے سیاسی طور پہ، ہمارا اختلاف ہے اپنے جو ایک ظالم جابر طبقے سے، ایک تحریک ہے ہماری. اگر کسی نے اپنے لیے کچھ بہتر سمجھا ہے، سیاسی ہے، ہم اختلاف رکھیں گے کہ بھائی غلط ہے، لیکن وہ سیاست تک ہی رہے گی. آپ کو پتہ ہے کہ خزدار اور توتک اس علاقے سے چند دہشت گرد جنہوں نے خزدار کا امن تہوبالا کیا، جو ماس گریوز کے بھی ذمہ وار ہیں، وہی بی ایل اے مجید بریگیڈ کے لوگ، جنہوں نے ہر وہ ظلم اس علاقے میں کیا، وہ بھی اسی مذہبی پارٹی کے رکن بنے. اور پہلی بھی الیکشنز پہ وہ مغلظات ان کے سٹیج پہ بکتے رہے، اور ان کے اکابرین خوشی خوشی ان کو مائک تھماتے رہے، اور اس الیکشن میں بھی وہ یہی طریقہ وہ اپناتے رہے. تو یہ پھر وہ کہیں ہم مذہبی جماعت نہیں ہیں، ہمارا کام لوگوں کو لڑانا اور لوگوں میں فساد پیدا کرنا ہے. صاف بات ہے، ان تنظیموں نے جو دہشت گردی کی راہ فنڈر تنظیموں نے نہ ڈاکٹرز کو چھوڑا، نہ اساتذہ کو چھوڑا، نہ غریب عوام کو چھوڑا، نہ بلوچ براہوی جو یہاں کے مسلمان عمائدین تھے ان کو چھوڑا. جو دہشت گردی کا بازار گرم کیا، آپ ان میں سے ایک دہشت گرد کو اپنی پارٹی میں شامل کرتے ہیں، پھر اس کو آپ مائک دیتے ہیں، وہ جو بھی وہ دہشت گرد جو ایک گروہ ہے وہ مغلظات بکتا جائے، تو پھر اس کی وہ اپنا ذمہ دار خود ہے. وہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اس گروہ کو لگی ہے اور لگے گی انشاءاللہ. لیکن آپ بھی تو پھر اس چیز میں ملوث ہوئے، اور اب جا کے یہ ریگنگ میں، اس بے ایمانی میں، الیکشن کمیشن میں قبضے میں، اور اس طرح کی غیر قانونی غیر اسلامی حرکت میں بھی آپ کا نمائندہ ان کو رکھے اپنے پاس، اور اپنے لوگوں کو ان کے ساتھ ڈالے، مسلح لوگوں کو اس قبضے میں، اور بعد میں ان کو چھپائے بھی. تو یہ بہت ہی شدید قابل مذمت عمل ہے.